سردار اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی پیارے دلارے ولی کامل مرد کلندر، جنہیں دنیا امام ربانی محبوب سبحانی مجدد منور افسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ ماہ مبارک صفر مظفر میں آپ کا یوم وصال ہے۔ بزرگان دین کے یوم وصال کو ہم عرس سے یاد کرتے ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے کہ ان کا یوم ولادت ہو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ عرس ہے، اور جب ان کا یوم وصال ہو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ عرس ہے۔ حالانکہ عام لوگوں میں یہ نہیں ہوتا، ولادت اور وصال اس کو الگ الگ شمار کیا جاتا، مگر اللہ والوں کا یوم ولادت اور یوم وصال ہم عرس کے نام سے ہی مناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو لفظ عرس ہے نا، عرس، یہ در حقیقت نکلا ہے عروس سے، اور عروس کہتے ہیں شادی کو، خوشی کا سما۔ تو دراصل جب یہ آل اللہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، جان والوں کے لیے نعمت آتی ہے، اور جب اس جان سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے ان کے لیے اور جہان والوں کے لیے بھی، کہ وہ اپنا کام مکمل کر کے لوٹتے ہیں۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے لوٹتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کا وصال ہو گیا۔ یہ وصال معنی وصل یعنی ملاپ کے ہے، کہ پاک پروردگار عالم سے اب بعد از انتقال ان کا وصال ہے، اور مخلوق کے لیے جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آئے تھے، اللہ نے بھیجا تھا، وہ کام بھی اپنا پورا کر کے گئے۔ اس لیے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں آیا یعنی اللہ نے اسے مقصد کے تحت پیدا کیا تھا، وہ دنیا میں آیا اور مرنے سے پہلے اپنا مقصد زندگی، مقصد حیات اس نے پا لیا۔ اپنے مقصد کو پورا کر کے جب وہ لوٹا، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے نا، ہم نے اس مقصد کو حاصل کر لیا، تو فرمایا وہ جس نے مقصد پورا کر لیا اپنی پیدائش کا اور مقصد حاصل کر کے لوٹا، فرمایا اس کے لیے رونا نہیں ہے۔ یہ بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اس کے لیے رونا نہیں ہے۔ فرمایا رو تو اس کو جو آیا اور ناکام اور نامراد واپس چلا گیا۔ 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزار گیا اور ناکام و نامراد گیا، اپنے مقصد زندگی کو سمجھ ہی نہ سکا۔ اس نے اپنا مقصد زندگی صرف کھانا پینا پہننا اوڑھنا اسی کو بنا کے رکھا، یہ تو کوئی زندگی کا نام نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آیا ابھی تک ہم نے اپنے مقصد زندگی پر غور کیا ہے کہ جتنی ہماری عمریں گزر چکی ہیں، پاک پروردگار عالم نے ایک مچھر بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو یہ انسانی وجود جسے اللہ نے فرمایا اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والی مخلوق انسان ہے، تو جب ایک مچھر، بلکہ مچھر سے بھی چھوٹا کوئی کیڑا ہے، وہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو یہ اشرف المخلوقات کو کیا بے مقصد پیدا کرے گا؟ لیکن کیا ہوا کہ ہم مقصد حیات بھول گئے اور زندگی کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ تو اپنا مقصد زندگی اس کو تلاش کیا، ہم نے جس کو مقصد سمجھ لیا نا وہ ضرورتیں ہیں۔ ہم نے اپنی ضرورتوں کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، زیادہ کمانا، بہتر سے بہتر زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنا،
اسی طرح دیگر دنیا کے آسائشات کے معاملے میں ایک دوڑ ہے جو لگی ہوئی ہے، اور ہر آدمی اس کو اپنا مقصد سمجھ کے دوڑ رہا ہے، حالانکہ یہ مقصد نہیں، تو ضرورت ہے انسان کی، اگر پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو آخرت کا نقصان تو نہیں ہے۔ دنیا کی ضرورت اگر پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، آخرت کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا۔ لیکن وہ جو مقصد اللہ نے اس مقصد سے بھیجا تھا، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا اور فرمایا کہ موت آ گئی، تو امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر رو اس کو، حقیقی معنوں میں اس کو رونا ہے، حقیقی معنوں میں تو اس پر رونا۔ یہ رونا کائے کا ہے؟ یہ افسردگی کا رونا ہے، یسرت کا اپنا حسرت کا رونا ہے کہ افسوس کہ ناکام واپس چلا گیا، اور یہ ایسا جانا ہے کہ واپس پلٹ کے نہیں آنا، یہ جانا ایسا جانا ہے کہ واپس پلٹ کے نہیں آنا۔ امام احمد اللہ خان صاحب رحمۃ الفاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جاتے 5 ہیں اور پلٹتے واپس 4 ہیں۔ ہائے غافل، تم نے غفلت میں زندگی گزار دی، تم اس گنتی کو آج تک نہ سمجھ سکے کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں۔ جنازہ لے کے جاتے ہیں نا لوگ، جنازہ لے کے جاتے ہیں، 4 کندھا دینے والے 1 میت، کتنے ہو گئے؟ 5۔ جب واپس پلٹتے ہیں وہ 5واں وہیں لے جاتا ہے اور 4 پلٹ آتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہے ایسے ہی، پھر یہ 4 پلٹ کے آئیں گے، پھر یہ واپس جائیں گے، ایک ایک کی باری آتی جائے گی، لیکن غفلت کے پردے آنکھوں سے اٹھتے نہیں ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہائے غافل تیری غفلت کہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور تجھے پھر بھی ہوش نہیں آ رہا۔ ہائے غافل، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں، 5 میں تو شامل ہے، اس گنتی میں تو شامل ہے، تیرا بھی نمبر آنے والا ہے۔ اس فقیر نے کلام لکھا تھا نا اسی فکر کے حوالے سے، اس کا ایک شعر تھا کہ جنازہ جاتے جاتے بھی یہی پیغام دیتا ہے۔ ہم جس جنازے کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اسے جنازہ نہیں ہوتا، ہم جسے مردہ سمجھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جنازہ اٹھا کے چلنے والوں کو پہچانتا ہے، جسے ہم نے مردہ سمجھ لیا ہے۔ تو جنازہ جاتے جاتے بھی یہی پیغام دیتا ہے، میرے پیچھے تم آؤ گے، تم میری فکر میں ہو کہ اب اس کو دفنانا ہے، میں تمہیں فکر دے رہا ہوں کہ اب میرے پیچھے تم نے آنا ہے۔ جنازہ جاتے جاتے بھی یہی پیغام دیتا ہے، میرے پیچھے تم آؤ گے، ذرا فکر قبر کر لو، میں تو گیا، میرا تو چیپٹر ہو گیا کلوز، تمہارے پاس ابھی وقت باقی ہے، ایک ایک لمحہ غنیمت ہے۔ اب ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم سمجھ کے چھوڑ دیا کرتے تھے، پروردگار عالم کے یہاں اس چھوٹی نیکی کا ثواب بھی کروڑ انداز میں دیا جاتا ہے۔ ہم محروم ہو گئے، ہم نے چھوڑ دیا اس کو۔